अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। बजट मंजूर, अपोजिशन देखती रह गई। विफाकी बजट मंजूर ना होने देने के दावे करने वाली अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने के मंसूबे बनाती रह गई और हुकूमत ने शिक वाइज बजट मंजूर करवा लिया है। अपोजिशन कटौती की एक तहरीक भी मंजूर नहीं करा सकी। उसके बाद बात होगी सेनेट चेयरमैन की तब्दीली क्या मुमकिन है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को ओहदे से हटाने के लिए अपोजिशन की एपीसी में एक नुक्ते पर इत्तेफाक है, मगर सवाल यह है कि अगला चेयरमैन सेनेट कौन होगा। क्या इस नुक्ते पर अपोजिशन एक नाम पर मुत्तफिक हो पाएगी? संजरानी को चेयरमैन सेनेट मुंतखब कराने वाली पीपल्स पार्टी पर नून लीग भरोसा करेगी, एक लिटमस टेस्ट होगा। और उसके बाद बात होगी मुश्किल फैसले सब जिम्मेदारी निभाएं। हुकूमत के मुश्किल इक़दामात की कामयाबी के लिए सबको जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मुल्क को मुश्किल मुआशी हालात का सामना है। मुआशी खुद मुख्तारी के बगैर किसी खुद मुख्तारी का तस्वुर नहीं है। बात करेंगे प्रोग्राम में, चूंकि अभी बजट जो पास हुआ है इसलिए सबसे पहले उसी की बात होगी। वफाकी बजट की जो हुकूमत ने कौमी असेंबली से मंजूर करवा लिया है। बजट का मजमूई हजम 8,238 अरब रुपए है। अपोजिशन जो बजट की मंजूरी को रोकने के दावे कर रही थी, बयाना दे रही थी, वो अनफॉर्चुनेटली कटौती की एक तहरीक भी नहीं मंजूर करा सकी। दो रोज पहले जब अपोजिशन जमातें हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए एपीसी में सर जोड़कर बैठी थी, तो इसी दौरान हुकूमत ने असेंबली में बजट की शिकवार मंजूरी कराना शुरू कर दी और यूं अपोजिशन के दावे सिर्फ बजट को मुस्तरद करने की जो बात थी उधर तक ही महदूद रह गए। इसके अलावा चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के हवाले से भी बात हो रही है। फिर ऐवान के अंदर मुख्तलिफ कॉन्ट्रोवर्सीज भी जन्म ले रही हैं। अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जैसे ही ये बजट पास हुआ तो बाहर असेंबली के बाहर उन्होंने बात की और वो फट पड़े मौजूदा स्पीकर पर खास तौर पर। आज हमने नेशनल असेंबली में तारीख का बदतरीन धांधली देखा है। जिस तरीके से इस नाअहल नालायक दानियाज़ादा हुकूमत ने इस मुल्क का मुआशी खुदकुशी का, हमारे अवाम का मुआशी कत्ल का बजट आज जबरदस्ती पास किया है, इस मुल्क की तारीख में ऐसा नहीं हुआ है। मैं सबसे पहले कौमी असेंबली स्पीकर को कंडेम करना चाहता हूं। जिस तरीके से ये पाकिस्तान तरीके से ये हाउस चला रहा है, जिया उल हक का स्पीकर भी ज्यादा गैर जानबदार था, मुशर्रफ का स्पीकर भी ज्यादा अनबायस था। ये तो ऐसे चलता है जैसे ये हुकूमती बेंचेस का नौकर है। आज टोन मुख्तलिफ थी अपोजिशन बेंचेस की, जो कि 2-3 दिन पहले ऑफ कोर्स ऐसा नहीं था। बिलावल भुट्टो ही तकरीबन 16 जून को कह रहे थे कि हुकूमत जाती है तो जाए, बजट नहीं पास होने देंगे हम। मुस्लिम लीग नून की जो वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज साहिबा के साथ मेरा मुलाकात हुआ। हम फैसला किया गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज पूरा कोशिश करेंगे कि जो अवाम दुश्मन बजट है उसको पास नहीं होने देंगे। हम अपोजिशन पार्टी से और हुकूमती एलाइज से भी रब्ता करेंगे। हम पर फर्ज है कि जो भी हम पे ताकत है हम उसको इस्तेमाल करें और इस बजट को रोके, इस मुल्क को मुआशी खुदकुशी ना करने दे। हुकूमत जाती है तो चले जाए। और ऐसी बात मरीम नवाज ने भी की थी कि जो भी बजट के हक में वोट देगा वो कौम का मुजरिम होगा। मेरा और बिलावल का जो एक मेन पॉइंट था डिस्कशन का, वो ये था कि इस नाअहल और नालायक हुकूमत की वजह से आवाम के ऊपर जो जुल्म उनके ऊपर किया गया इस बजट की सूरत में, इसके ऊपर रेजिस्टेंस की जो है वो इस पे ज्यादा बातचीत हुई। मैं ये समझती हूँ ऐसे बजट को मंजूर होने देना, जो इसके हक में वोट देगा वो अवाम की अदालत में मुजरिम ठहरेगा। रेजिस्टेंस पर बात हुई जनाब एपीसी में और हुकूमत ये कह रही थी कि हम तो बजट मनवा लेंगे। ऑफ कोर्स बिकॉज नंबर गेम से भी लग रहा था कि कोई इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं गवर्नमेंट को, और फिर वैसा ही हुआ। हुकूमत इंशाल्लाह अपने तहादियों के साथ मिलके इस बजट को पास भी करेगी और इस बजट के अंदर जो तरजीहात और अहदाफ सेट किए हैं उनको हम हासिल भी करेंगे और अपोजिशन इसी तरह हाथ मलती रह जाएगी, इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। I move that a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning on the first day of July 2019 and to amend certain laws, the Finance Bill 2019 be passed. All those in favor please say aye. All those against say no. I think ayes have it and consider the motion is adopted and the bill is passed.
65 घंटे से ज्यादा बहस हुई है इस बजट के मुसवदे के ऊपर, उसके बाद इसको पास कर लिया गया है। इसके अलावा सेनेट चेयरमैन के हवाले से भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का मैं यहाँ पर तारुफ करा दूँ। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। नफीसा शाह साहिबा पीपल्स पार्टी से नुमाइंदगी कर रही हैं। अभी कुछ देर बाद अली मोहम्मद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, वजीर ममलिकत हैं। उन्होंने बड़ी खुशी से एक ट्वीट की है कि हो गया बजट पास, कौन कहता था कि हम नहीं करवा सकते। बहरहाल नफीस साहिबा, आपसे इसलिए आगाज करूंगी क्योंकि अभी बिलावल ने आकर काफी लंबी चौड़ी तकरीर की है। अब ऑफ कोर्स अगर अब नंबर गेम देखें तो उसमें शक यही था कि शायद गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं वो नहीं मानेंगे या उधर से कोई उनको टफ टाइम मिल सकता है। अदरवाइज इट वाज वेरी कंफर्टेबल कि वो आराम से बजट पास कर लेते। तो फिर ये गुस्सा किस बात का है आप लोगों को? आज आपने देखा होगा कि कितना डिस्कम्फर्ट उनको हुआ। हमने कितनी दफा उनको चैलेंज किया, उनके वोटों को चैलेंज किया। फिर हमने ये बार बार बावर कराया कि 2 मेंबर्स जो हैं उनको जबरदस्ती इन्होंने नहीं आने दिया। प्रोडक्शन ऑर्डर्स क्यों नहीं, जब 2 के जारी कर सकते थे स्पीकर तो इन 2 के क्यों नहीं किए? तो एक तरीके से 2 मेंबर्स हमारे गैर हाजिर इसलिए थे कि हुकूमत ने उनको हुकूमत के स्पीकर गैर जानिबदार, यकीनन वो गैर जानिबदार थे। उनका पूरा रवैया आज एंड तक आप देखें या कल देखें कि कटौती के मोशन पर एक पूरी की पूरी मिनिस्ट्री वो खा गए और उन्होंने वो नहीं हमें करने दिया, उसके ऊपर कट मोशंस नहीं डालने दिया। फिर आपने आज देखा होगा कि ऑपोजिशन को वो बोलने नहीं दे रहे थे। हमारी आधी तकरीर होती थी, ना वो कुछ सुनते थे ना और कुछ सुनते थे, न समझते थे और बिठा देते थे और फिर ये इनके वजीर को ये कह देते थे कि आप बात करें। तो पूरा के पूरा रवैया एक डिक्टेटोरियल रवैया था ऑपोजिशन को बिल्कुल। लेकिन ऑपोजिशन ने फिर भी अपने नंबर्स, जो हमारे नंबर्स थे मासिवा कुछ, हमारी भरपूर प्रेजेंस थी। हमने भरपूर तरीके से उनको हर मौजू पर वी ट्राइड और हमने सब्सटेंटिवली भी पार्टिसिपेट किया बजट में। और ये हमने ज़रूर एटलीस्ट पाकिस्तान के अवाम जो ये बजट लाइव देख रहे होंगे उन्होंने देखा होगा कि हमने उनके राइट्स के लिए कितना फाइट किया। ठीक है, हमने महंगाई के खिलाफ कितनी बात की, हमने बेरोजगार ये बजट जो है ये जो महंगाई की सुनामी करेगा, जो अवाम के साथ ये बजट ज्यादती करेगा पास होने के बाद, तो हमने इसको भी काफी एक्सपोज किया। तो ऑपोजिशन डिड इट्स जॉब। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे नंबर्स गेम है। अगर गवर्नमेंट ने अपने नंबर्स पूरे किए, लेकिन इसके बावजूद ऑपोजिशन ने भरपूर एक परफॉर्मेंस दी। बिल्कुल, ये बहुत नाइंसाफी है कि ऑपोजिशन को उस तरीके से उन्होंने बोलने नहीं दिया। ऑपोजिशन के मेंबर्स को उन्होंने कोशिश की कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर्स उनके ना जारी हो और इस किस्म के काफी हरबे जो है उन्होंने। ठीक है, कोशिश थी हमारी कि जी पीटीआई वाले यहाँ वजीर होते तो उसका जवाब दे देते। लेकिन बहरहाल मियां साहब मैं आपकी तरफ जाऊंगी, बिकॉज ये आप किस खुशफहमी में थे कि बजट पास नहीं हो पाएगा? क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दे दी आपने, एपीसी में भी आपने कहा ऐसे रेजिस्टेंस करेंगे, अब तो हुकूमत जाएगी, बजट पास नहीं होगा। टेक्निकली तो हो ही जाना था ना ये पास। मतलब आप ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो अददी उनके पास बर्तरी थी उससे ये जाहिर होता है कि ऐसा मुमकिन था उनके लिए। मगर जो हम बात करते थे उनमें जो उनके इत्तेहादी थे वो यकीनन इस बात पर खफा थे कि ये अवाम दुश्मन बजट है, ये महंगाई लाएगा। ये जब वो हमारे साथ बात करते थे तो यकीनन हम उस पर यकीन कर रहे थे कि जिस तरह वो उन्होंने भी कल को अवाम में जाना है, अपने हलकों में जाना है, तो किस मुंह से फेस करेंगे। बल्कि यहाँ तक कि पीटीआई के अपने लोग कहते थे कि हम किस मुंह से अपने हलकों में जाएंगे। सियासत, क्योंकि उधर भी वो बात कर रहे थे, आप लोगों से भी बात कर रहे थे, उधर उन्होंने अपने मुतालबात मनवा लिए, तो ये सियासत होती है। नहीं, मैं अर्ज करूँ, ये सियासत नहीं होती। मैं ये कहता हूँ सियासत इसका नाम नहीं है कि आवाम का आपको ख्याल ना हो, जिनके वोटों से आप इस अवान में आते हैं उनसे आप धोखा करें। आप अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखें, आप अपने मफादात को मद्देनज़र रखें और अपने मफादात को पूरा होने पे आप आवाम को ज़िबा कर दें। आप ये देखें कि इत्तेहादियों से इन्होंने क्या किया होगा, ये क्या हुआ है, ये सबके सामने है, जो होता है हुकूमतों में। मेंगल साहब मगर ये तो 40 के करीब मिसिंग लोग जो थे उनको उनकी यकीन दहानी करा दी कि वो घर आ जाएंगे, ये उनका सबसे बड़ा पॉइंट था ना। एमक्यूएम का तो खैर
آپ نے بھی ڈیل کیا ہوا، آپ کو پتہ ہے MQM کے کیا معاملات ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ اور بھی ان کے اتحادی ہیں جو ان کو ڈیل جس باقی حکومتیں کرتی رہی، یہ بھی کرتے رہے، غیبی اتحادی. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ دیکھیں آپ پچھلے 3 دن کے اندر 1400 ارب کا بوجھ انہوں نے اور ڈالا ہے، جو قرضے لیے بغیر قرضے بڑھ گئے ان کے، اور 10 ماہ میں انہوں نے 45,000 کے قریب جو ہیں وہ پاکستان پر بوجھ لاد دیا، 45,000 ارب کا قرضہ لیے بغیر. یہ ہے ڈالر کی اڑان، اور جس کی وجہ 1400 ارب تو شاید آپ کا دفاعی بجٹ بھی نہ ہو. تو آپ یہ دیکھیں کہ کر کیا رہے ہیں لوگ، چیخے مار رہے ہیں اور آپ بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ ہم نے بجٹ منظور کروا لیا. اگر تو آپ نے عوام کو کوئی ریلیف دیا ہے، اگر تو آپ نے کہاں سے پیسے کہاں سے لائے جی؟ پیسے ہے ہی نہیں نا، پیسے آپ چھوڑ کے ہی کچھ نہیں. اگر ہم نے کچھ نہیں چھوڑا، پوری دنیا کے علم میں تھا کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے، آپ کے خزانے میں خالی ہے یا کچھ پڑا ہوا ہے. تو کیا پاکستان کے جو سیاست کر رہے تھے، جو 5 سال سے رولا ڈال رہے تھے، ان کے علم میں نہیں تھا کہ کل کو ہم آئیں گے تو اور کس طرح عوام کو ریلیف دے سکیں گے، جو کنٹینر پر چڑھ کے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے تھے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو آج یہ کر رہے ہیں، چلیں وہ تو کرتے رہے، انتقام کی آگ ان کی ٹھنڈی نہیں ہو رہی، مگر میں یہ کہوں گا کہ اس عوام کے لیے تو خدا کا خوف کریں جو ان کے لیے کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. عوام کا جو درد آپ لوگوں کے دلوں میں ہے، وہ آپ کے لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ آپ نے کس طرح سے اس بجٹ کو کے اگینسٹ پوائنٹس دیے. جو کہ علی صاحب آپ آ چکے ہیں، آپ کی میں نے ٹویٹ دیکھی، آپ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، بجٹ پاس ہو گیا. کورس سیاسی طور پہ تو جیت ہے، لیکن آپ کے اسپیکر اتنے کنٹروورشل کیوں ہو رہے ہیں؟ ابھی بلاول آ کر انہوں نے غصے کا اظہار کیا ہے، پھر اس کے علاوہ پروڈکشن آرڈر جاری نہیں ہوئے اپوزیشن کے 2 لوگوں کے. اب ظاہر سی بات ہے وہ اس بات پہ بالکل حق بجانب ہیں احتجاج کرنے میں. پھر وہ آپ نے بین لگا دیا لو سلیکٹڈ کے اوپر، وہ ایک اور دنیا بھر میں اب پتہ چل گیا سلیکٹڈ. تو یہ ہو کیا رہا ہے ایوان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. خوشی تو ظاہر ہے ایک حکومتی نمائندے کو ہوتی ہے، اور پھر میری ذمہ داری بھی ایوان کی ہے. پارلیمانی امور کے منسٹر کے طور پر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بہت بڑا ایک امتحان ہوتا ہے ایک حکومت کے لیے، اور چونکہ میاں صاحب اس امتحان سے ان کی حکومت 5-6 دفعہ گزر چکی ہے پچھلے 5 سال میں. ان کو پتہ ہے کہ جب آپ ایک کامیابی سے بجٹ پاس کرتے ہیں، pros and cons of the budget are another debate. کیا چیزیں اچھی ہیں، کیا چیزیں بری ہیں. آج تک کوئی بھی ایسا بجٹ شاید پاکستان میں نہیں آیا جس میں سب چیزیں اچھی ہیں. کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں سارا برا ہوگا. ان کا بھی سارا بجٹ جو ہے وہ برا نہیں ہوگا، اور ہمارا بھی سارا اچھا نہیں ہے. ہمارے بھی پلس اینڈ نیگیٹیوز ہوں گے، اور ان کے بھی تھے. بٹ دا پوائنٹ از کہ ان حالات میں جس طرح کہ انہوں نے ماحول بنایا ہوا تھا، اور ڈیورنگ دا بجٹ سیشن APC کرائی فضل الرحمان صاحب نے، تو میں سمجھ اٹس این اچیومنٹ. ہاں یہ ایک چیز ہے کہ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے اگر زندگی دی اور اللہ نے حکومت میں استحکام دیا، تو جو نیکسٹ بجٹ آئے گا آئی ایم ہوپ فل وہ اس سے بہتر ہوگا، اس سے اگلا اس سے بہتر. پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے. آپ کی کامیابی میں ملک کی اسٹیٹ کی کامیابی ہے، لیکن یہ کنٹروورشل کیوں ہو رہا ہے آپ کے اسپیکر؟ میں دوبارہ وہ سوال کروں. دیکھیں ماریہ صاحبہ، نمبر 1 پاسٹ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. جتنی ہم نے ڈیبیٹ کرائی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سوچ بھی نہیں سکتے جتنا ہم نے ان کو بولنے کا موقع. اپوزیشن یہی کرتی ہے نا، اپوزیشن وہاں تیر تلوار لے کے تو نہیں آتی، ڈیبیٹ کرتی ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ سے کم از کم 50% زیادہ ہم جو ہے ہر چیز میں آپ کو جو وہ ٹائم دے رہے ہیں. یہ جو اسپیکر ہیں ان پہ تو الٹا حکومتی بہت سے نمائندے جو ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ جو ہیں اپوزیشن کو بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں. پھر جس طریقے سے اسد قیصر صاحب پورے ایوان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اب اگر بلاول بھائی کا یہ خیال ہے کہ میں کوئی ایسا اسپیکر یہ کام کرے جس طرح وہ سنگھ کے اسپیکر سے کرتے ہیں، تو جناب وہ آپ کے ریموٹ کنٹرول تو ہے نہیں. اسد قیصر جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہیں اور سٹینڈ لینا بھی جانتے ہیں. بڑے مشکل حالات میں پریشر لے کے انہوں نے جو ہے اپنا پروڈکشن آرڈر جاری کیے ان کے لیڈر کے، شہباز صاحب کے. 2 لوگوں کے نہیں کیے نا. دیکھیں ان کے بھی میں اس پہ بھی آتا ہوں. دیکھیں اس کی لیگیلٹی کو بھی دیکھا جائے گا، لیکن وہ عام پروڈکشن آرڈر شاید نہ ہوں، کیونکہ ان پہ جو کرپشن کے کیسز ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، کارکن ہیں. لیکن وہاں جو حالات ہوئے، وہاں آپ کے پاک فوج کے جوان شہید ہوئے، اچھا، وہاں آپ کے پاک فوج کے جو ہیں آفیسرز شہید ہوئے.
تو ان حالات میں جو ہے وہ ان کو وہاں سے وہ گرفتار کیا گیا ہے. وہ ٹپکل کوئی کرپشن کے کیسز بھی نہیں ہیں. اس کی لیگیلٹی کو اصل قیصر صاحب وہ دیکھ رہے ہیں. جیسی لا منسٹری کی کوئی اوپینین آئے گی اس کو بھی دیکھ لیا جائے گا. کوئی ہمارے دشمن تھوڑی ہیں, لیکن ظاہر ہے ان کے کیسز میں کافی سے زیادہ فرق ہے. زرداری صاحب کا کیس یا شہباز صاحب کا کیس جو ہے اور ان کے اور جو باقی دو ہیں ان کے تھوڑا فرق ہے. اور اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس بجٹ کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی, جو ماحول پیدا کیا گیا. آپ کو رمضان سے پہلے کا ماحول یاد ہے؟ نہیں دیکھیے, یہ تو اپوزیشن کا ایک, کہاں گئی وہ تحریک اور وہ جو یہ تو انہوں نے سیاست کرنی ہے نا, تو سیاست ہی کر رہے. اے پی سی کرنا سیاسی طور پہ بڑی اچھی پازیٹیو وائبرنٹ ایکٹیویٹی ہے. لیکن یہ کہنا کہ اسپیکر صاحب جو ہیں وہ سلیکٹڈ ہیں فلانا ہے, دیکھیں اس طرح سے اگر آپ سب کا مذاق اڑائیں گے, اصل میں مذاق آپ لوگوں نے بنوا لیا نا اپنا, اب دنیا بھر میں چھپ گئی اس پہ خبریں. بیسیکلی آپ اپنا خود کا مذاق اڑاتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے. آپ ایک جماعت کے آپ لیڈر ہیں, آپ لیڈر کی طرح گفتگو کریں, آپ پولیٹیکل باتیں کریں, آپ پولیٹیکل ایشوز اٹھائیں. ہاں ان کی کسی کارکردگی سے آپ ناراض ہیں, انہوں نے غلطی کی ہے, آپ کو ضرورت سے زیادہ موقع دے کے شاید اس پہ آپ ناراض ہیں کہ آپ ہم سے وہی کریں جو ان کے اسپیکر اس وقت کی اپوزیشن سے کرتے تھے. اگر بلاول صاحب کو پتہ نہیں ہے تو اپنا اس وقت کے اپوزیشن لیڈر جو تھے شاہ صاحب کو, وہ ان سے پوچھ لیں کہ اس وقت کے اپوزیشن کو اس وقت کے اسپیکر کتنا ٹائم دیتے تھے اور آج کے اسپیکر آج کی اپوزیشن کو کتنا ٹائم دیتے ہیں. شیخ رشید صاحب تو کہتے ہیں ان کے تو 4 سال تک میرا خیال ہے مائک ہی نہیں کھولا. جی جاوید صاحب آپ کو یاد کرنا چاہتے ہیں, پھر میں نفیسہ بی بی کی طرف جاؤں. گزارش کروں گا, میرے بھائی ہیں علی, انہوں نے بات صحیح کی, مگر ان کی میں خدمت میں یہ گزارش ضرور کرنا چاہوں گا کہ آپ نے تو استعفے دے دیے تھے. اس وقت کے اسپیکر کا بھی رول دیکھیں آپ. اگر اسپیکر کے رول کی آپ بات کرتے ہیں, آپ کی مجبوری تھی سر. ایک سیکنڈ نا یار, اس کے باوجود آپ اگر بات کرتے ہیں کہ ان کو طریقہ نہیں ہے, سلیقہ نہیں ہے بات کرنے کا, تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو آج کے پرائم منسٹر ہیں وہ اس وقت کے پرائم منسٹر کے متعلق کیا کچھ نہیں کہتے رہے. کیا اس پارلیمنٹ کے متعلق وہ گالی سے شروع ہوتے تھے اور کہاں تک جاتے تھے, یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ حملہ کر دیں, اور حملہ کیا بھی. اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ یہ اپوزیشن جو ہے وہ کیسے بیہیو کر رہی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کو, اور وہ ڈاکو کہتے تھے, چور کہتے تھے, لٹیرا کہتے تھے, آپ کو سلیکٹڈ کہنے سے بھی آپ ناراض ہو جاتے ہیں, تو ہم نے تو سلیکٹڈ کہنا چھوڑ دیا. ہم نے تو آپ کو یہ کہا ہے کہ وہ کیا کرکٹ کی ٹیم ہو تو اس میں بھی سلیکٹ کیا جاتا لوگوں کو. اب آپ اور شرارتیں کر رہے ہیں نا, اب آپ لوگ پلان کر کے اور شرارتیں کر رہے ہیں نا. لیکن میں ان کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ چور ڈاکو پر تو کوئی رولنگ نہیں آئی, مگر آپ سلیکٹڈ پر ان کی فوری رولنگ آ جاتی ہے. نہیں آنی چاہیے تھی, میرا بھی پرسنلی یہی خیال ہے. آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں, کیا کچھ کہہ دیتے ہیں اسمبلی کے اندر یہ لوگ, لیکن رولنگ کوئی نہیں آتی. سلیکٹڈ پہ رولنگ آ گئی کیونکہ معصوم ناراض ہو جاتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو بات آپ کر رہے ہیں نا بجٹ کے حوالے سے, میں مانتا ہوں علی کی یہ بات کہ کوئی بھی حکومت ہو, اعداد و شمار 80% لوگوں کو سمجھ نہیں آتے. لوگوں کو جو سمجھ آتی ہے وہ کوئی ریلیف ملا ہو, تنخواہ میں کوئی اضافہ ہوا ہو, تو لوگ اس پہ کہہ رہے ہوتے ہیں, فوری سمجھ جو آ رہی ہوتی ہے چیزیں کہ یہ ہمیں ریلیف ملا. یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیں کہ پوری پاکستانی قوم میں سے کسی ایک کو کوئی ریلیف ملا ہو جس سے لوگ خوش ہوں, تو میں یہ میں بات بتا دیں, پھر بتا دیں کہ کس بندے کو کیا ریلیف ملا ہے. آپ کے 2-3 بتا دیں علی صاحب, پھر ایک ہی بتا دیں, ایک ہی پہ مان جائیں گے, ایک ہی بتا دیں. ایک بہت امپورٹنٹ دیکھیں, میں جس علاقے سے میرا تعلق اس حوالے سے, on a very serious note, I am ready to debate with my elder brother ان کے ساتھ کہیں بھی اس بات پہ. 2012 میں جب سے 18ویں ترمیم منظور ہوئی, یہ میں بات اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی 18ویں ترمیم کے خلاف ہوں. میں ایز اے کانسٹیٹیوشنلسٹ, ایز اے لا کے ایک طالب علم کے طور پہ ہمیشہ اس بات کو سمجھتا ہوں کہ لا جو ہے, آئین آپ کا ایک لیونگ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے, اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. سو 18ویں ترمیم کے پازیٹیو نیگیٹیوز ہیں, صرف اس کا ایک نیگیٹیو بتا رہا ہوں. میں جس علاقے سے ہوں زیادہ تر زرعی علاقہ ہے, ملک بھی ہمارا 60-65% آج بھی زرعی ہے. زراعت ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ماریہ صاحبہ دیکھیں, اگر آپ نے کوئی انڈسٹری بنانی ہے, کچھ بڑا کوئی پروجیکٹ, ٹیکس ایئرز. زراعت ایسی چیز ہے نا کہ اس میں کچھ ایسی بھی فصلیں جو 3 مہینے میں آپ کو ریٹرن دے, 6 مہینے میں, سال کے اندر آپ کو بہترین سارا ریٹرن 2 دفعہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. 2012 سے لے کے 2018 تک جب ان کی حکومت رہی, اور اس میں کچھ عرصہ زرداری صاحب کا ملا کے 60
10% سپینڈنگ زراعت پہ کم ہوئی ریاست پاکستان کی. وہ آپ لوگوں نے بڑھائی ہے, یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ اب دیکھیں 1 ارب صرف انہوں نے کم کیا ہے سنیں نا زراعت پہ. نہیں I don't agree with this. 83%. چلیں یہ تو فیکٹس کی باتیں ہیں نا, آپ بھی لے آئیں گے میں بھی لے آؤں گا. 1 ارب سے جمپ لگا کے 12 ارب پہ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک اور چیز جو چیز بڑی ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں خان صاحب کے وزیر اعظم صاحب کے دل کے بہت قریب ہے, یہ بات تو میں آپ کو بتانا ضرور چاہوں گا کیونکہ وہ ہمیشہ غریب کی بات کرتے ہیں. احساس پروگرام بنایا ہم نے, کوئی 101 ارب سے اٹھا کے اس کو کوئی 192 ارب تک, کوئی 91 ارب کا اس میں اضافہ کیا. وہ پیسے کس پہ لگیں گے؟ نہ آپ پہ لگیں گے ماریہ صاحبہ, نہ اچھی بات ہے علی صاحب, نہ ان پہ لگیں گے نہ میرے پہ. نفیسہ بی بی کے پاس جانا چاہتے ہیں. ہیں, اچھی بات ہے. ایک تو یہ کہ وہ پرانی گورنمنٹ کا ایک پروجیکٹ کی ایکسٹینشن ہے وچ از گڈ, کیونکہ اکثر پرانے منصوبے بند کر دیے جاتے تھے, آپ اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر رہے بلکہ اس پہ پیسے بڑھا رہے ہیں. لیکن یہ بھی IMF کی شرائط میں سے ایک شرائط تھی. جی میں سر آپ کے پاس واپس آتی ہوں. کوئی جواب نہیں آیا جو میں نے نہیں, چلے وہ کہہ رہے ہیں زراعت بڑھ میں پیسے لگائیں. جی نفیسہ بی بی. جی اب میں کہاں سے شروع کروں کیونکہ یہ تو ڈائیلاگ دو پارٹیز صرف آپس میں کنورسیشن کر رہی تھی. I was totally out of the picture. جہاں سے شروع کروں, پہلی بات تو یہ کوئی فیور یہ نہیں تھا, یہ ہماری پریولیج ہے. انفیکٹ ہماری پریولیج جو فریڈم آف دا سپیچ ہے وہ پارلیمنٹ کا میں سمجھتی ہوں ایک ضروری اسینشل اس کو اس ون ایشو پر کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بار بار فریڈم آف دا سپیچ پر ایک ڈاکہ ڈالا گیا, اور یہ سلیکٹڈ ورڈ پر انہوں نے اپنے آپ کا جوک بنا دیا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ایٹ لیسٹ اور کچھ نہیں 100 دفعہ لفظ سلیکٹڈ کا بولا گیا اپوزیشن میں, اور بولا بھی گیا. اور اس سے اسپیکر کی رولنگ کا کیا ہوا, اسپیکر کی رولنگ اور اسپیکر کی وقار کا کیا ہوا جب ہم نے یہ کہا کہ چلیں ہم سلیکٹڈ لفظ جو ہے ڈفرنٹ کانٹیکس میں اگر نہیں بولے تو کیا بولے, اور اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ون آفٹر انادر اسپیکر ہم نے لیکن نفیسہ بھی آپ لوگوں نے اپنا نہیں پلیز ماریا بیکاز آئی ہیو ناٹ اسپوکن, مجھے اپنا پوائنٹ جو ایک بجٹ کے حوالے سے کرنے تھے اس کے بعد آپ کوسچنز کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ خوشیاں کس بات کی منا رہے ہیں. اگر ان کا بجٹ پاس ہو گیا ہے تو ان کو آج رات رونا چاہیے یا ان کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ اس بجٹ سے عوام کے ساتھ کیا مظالم کر رہے ہیں, اس کو عذابستان بنانے جا رہے ہیں. اور جس وقت بجٹ پاس ہو رہا تھا ڈالر جو ہے وہ 6 سے 8 روپے اوپر گیا, 190% گیس کی 3rd اور 4th ٹائم انہوں نے انکریز جا کے کی ہے, which means کہ جب سے اس 10 ماہ میں 400 to 500% انہوں نے گیس کی قیمت جو ہے وہ بڑھائی ہے. بجلی کی جو قیمت ہے وہ 5 روپے لگ بھگ 10 ماہ میں انہوں نے پر یونٹ بڑھائی ہے. یہ عذابستان, اس سے کون سی انڈسٹری, آج آپ فچ کی سٹیٹمنٹ لے لیں, یہ انٹرنیشنل جو آپ تجزیہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کہاں سے IMF کے پروگرام میں پاکستان کی گروتھ ہو, انہوں نے کمر توڑ دیا ہے. اگلا سال مشکل ہے. ہم اگر بات کر رہے تھے, اگر ہم نے ایک اور فائنل پوائنٹ, ہم نے اگر کہا کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے تو ہم نے کوئی اپنی انا, ہمارا ایگو, بلاول بھٹو زرداری کا ایگو نہیں تھا, ہم نے عوام کی نمائندگی. چلے ٹھیک ہے, آپ کا نقطہ آگیا. ریممبر دس, آج پشاور سے پاکستان سپرنگ کا آغاز ہوا ہے. اگر یہ اپوزیشن کی رائے, اپوزیشن کی جو اچھی ریکمنڈیشنز ہیں ان کو اس طریقے سے رد کریں گے تو کل یہ خود ان کو پاکستان سپرنگ کو فیس کرنا پڑے گا. چلے مجھے بریک پہ جانا ہے, واپس آئیں گے تو یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے. دیکھیں دس از ناٹ فیئر ماریا, مجھے پہلے بھی چانس نہیں ملا, سب کو 2 دفعہ ملا ہوا ہے, تو آپ پلیز مجھے اپنی بات کمپلیٹ کریں. جو اسپیکر ہمارے ساتھ وہاں زیادتیاں کر رہے ہیں ادھر پھر ادھر یہ اس پروگرام میں. اچھا چلے, میں انفارچونیٹلی نہیں بولنے دیا جا رہا, بالکل یہاں پہ پلیز میرا احتجاج ریکارڈ کر لیجیے کیونکہ پروگرام کا آغاز میں نے آپ سے کیا. نفیسہ بی بی آپ سے بات شروع کی, ابھی میں بریک پہ جا رہی ہوں, واپس آ کے بھی آپ سے ہی بات کا آغاز کروں گی. اس مجھ پہ ایٹ لیسٹ جانبداری کا الزام آپ لوگ مت لگائیے, بریک کے بعد بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہی, مجھ پہ بھی لگ گیا الزام.
वेलकम बैक। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद एक कॉमन नुक्ते पे जिस पे इत्तेफाक किया गया वो था चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के ऊपर। अब जाहिर सी बात है जो चेयरमैन सेनेट लाया गया था ये बड़े एक ऑफ द ट्रैक जाकर एक इत्तेहाद के जरिए जहां पे पीटीआई और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे की मदद की, जो उस वक्त तक बिज़ाहिर नजरियाती तौर पे इतने मुख्तलिफ थे एक दूसरे से कि उनका साथ बैठना भी बड़ा मुश्किल लगता था। अब उसी चेयरमैन सेनेट को हटाने पे तैयार हो गई है पीपल्स पार्टी भी। उस वक्त जब ये इलेक्शन हो रहा था तो जो धुआंधार बयानात थे पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से, जरा सुने। मैं समझ रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं। आप मार्च का इंतजार कर रहे हैं ताकि मार्च में आप सेनेट ले सके। आप फिक्र न करें, मैं आपको सेनेट भी नहीं लेने दूंगा। मैं अभी बहुत खुश हूं कि हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि हमारा एक ऑपोजिशन का जॉइंट पैनल बना हुआ है और ये पैनल नून लीग का कैंडिडेट के खिलाफ सेनेट चेयरमैनशिप का इलेक्शन लड़ेगा। इंशाअल्लाह ताला जीत ही हमारा ही होगा। बलूचों से हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं और हमने तो हमेशा कोशिश की कि बलूचों को अकोमोडेट किया जाए। बलूचों का तो हमें और उनके दर्द का, उनके गम का, उनके इश्यूज का, मेरा ख्याल है अगर किसी को पाकिस्तान में किसी लीडरशिप को एहसास है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है। जी, और उस वक्त ऑफ कोर्स नवाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि ये एक फाउल प्ले हो रहा है क्योंकि वो समझते थे कि उनका हक है उस वक्त सेनेट के अंदर वो अपनी मर्जी से जो लोग हैं उनको वोट करके ला सकते, नहीं करने दिया। उस वक्त पीपल्स पार्टी ने पीटीआई के साथ मिलकर वहां पर एक नई बिसात बिछाई थी। क्या कहते थे नवाज शरीफ साहब, सुने। तेरी बारगाह में गए तो सभी एक हुए, एक ही बारगाह में सब जाकर झुक गए। निगाला भी जाके कोयटा में उसी जगह पे जाके झुक गया। बिलावल हाउस वाले भी उसी जगह कोयटा वाली जगह पे जाकर झुक गए, एक ही जगह पे जाके सजदा कर दिया। ये चाबी वाले खिलौने हैं, खिलौने हैं चाबी वाले। कौम जानती है कि तुम झूठे हो, तुम मुनाफिक हो, तुम जीत कर भी हार गए हो, हम हार कर भी जीत गए। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। सियासत में कभी भी कोई इत्तेहादी या जो हरीफ होते हैं वो एक जैसे नहीं होते और यही बहुत जल्द, एक साल भी हमने देख लिया कि दोबारा जो है ये जो पावर स्ट्रगल है ये डिफरेंट हो चुकी है। खान साहब उस वक्त पीपल्स पार्टी के नॉमिनेटेड कैंडिडेट को वोट देने को तैयार थे और दिया भी, और फिर मांडवी वाला साहब इलेक्ट भी हुए थे। हमने तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान का चेयरमैन बने। सेनेट फेडरेशन की होती है, ये हमारी फेडरेशन को मजबूत करेगा और बलूचिस्तान में जो एहसास महरूमी है उसको कम करेगा। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर अभी सुबह यहाँ आने से पहले वो मुझे मिलने आए हैं। उनकी पैनल के अंदर जो डिप्टी चेयरमैन है सेनेट का वो पीपल्स पार्टी के हैं, क्योंकि हम चाहते हैं बलूचिस्तान का चेयरमैन। हमने कहा हाँ, हम आपके वाइस चेयरमैन की सपोर्ट करेंगे सेनेट में। तहरीक इंसाफ की सबसे ज्यादा कोशिश ये होगी कि नून लीग का चेयरमैन ना बने। नून लीग की सिर्फ एक कोशिश है, एक करप्ट शरीफ खानदान को बचाया जाए। हमें डर ये है कि अगर इनका चेयरमैन आ जाता है तो वो कोई कानून ऐसा ना बना ले जिसमें इनकी करप्शन बच जाए। जी नफीसा साहिबा, बलोचिस्तान का एक कैंडिडेट एहसास महरूमी, फिर बड़ा आपने अपने वोटर को नाराज करके उस वक्त पीटीआई के साथ मिलकर वोट दिया, उस पर भी सवालात उठे। एक ही साल बाद ये सूरत हाल इतनी मुश्किल हो गई है। तो ये सूरत हाल तब्दील हो गई है। उस वक्त अपोजिशन बेंचेस में पीटीआई भी बैठी थी और पीपल्स पार्टी भी बैठी थी और ये अवाम का ये मैंडेट था कि हम मुस्लिम लीग नून को अपोज करें। और फिर मुस्लिम लीग नून उस वक्त का जो उनका रवैया था वो पार्लियामेंट में, जैसे इस वक्त इनका है, एक एरोगेंस थी और वो बुलडोज करते थे लेजिस्लेशन। और बहैसियत ऑपोजिशन ये हमारा फर्ज था कि हम उनको चेक करें। और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन पास की गई और फिर ये ज़रूरी बन गया कि सेनेट में हम उनको रोक पाए। तो ये एक हमारा रीज़न था जिसकी वजह से हम सेनेट का उस वक्त चेयरमैन जो लेके आए। लेकिन इस वक्त हालात उसके बिल्कुल बरअक्स हो गए हैं। अब ये है कि नून और हम साथ हैं और ये जो एपीसी हुआ उसमें जो फॉर्मर गवर्नमेंट के मुख्तलिफ जमातें थी जिसमें एक बलूच नेशनल पार्टी भी है और वो इस वक्त बलूचों की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो एपीसी में ये जॉइंट मुशावरत से ये फैसला हुआ कि सेनेट में, क्योंकि अब डायनामिक चेंज हो गए हैं, अब कल की जो अपोजिशन थी वो हुकूमत में है, ठीक है, और कल की जो हुकूमत है वो अपोजिशन में है। हमारा
ایشو یہ ہے کہ ہم اس وقت بھی اپوزیشن میں تھے, اس وقت بھی اپوزیشن میں ہیں, تو وہ حالات دیکھ کر اب سینٹ کی جو کنفیگریشن ہے وہ اس وقت یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس کو چینج ہونا چاہیے, اور پھر لوگ کچھ مطمئن بھی نہیں ہیں چیئرمین صاحب کی پرفارمنس سے. آل رائٹ, ٹھیک ہے جی ملک صاحب. پھر یہ میاں جاوید لطیف صاحب پھر تو یہی ہوا نا کہ پالیٹکس ہی ہے. اپوزیشن میں اس وقت ان لوگوں کو سوٹ کرتا تھا کہ ہم آپ کو گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں, اب آپ لوگوں کو سوٹ کرتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو ٹف ٹائم دیں. اصولی بات تو نہیں لگ رہی نا بظاہر یہاں پہ. میں وہی عرض کرنے لگا ہوں, ہم تو ایک اصولی موقع پہ کھڑے ہیں. وہ کیا ہے, وہ دیکھیں ایک سمبولک ہے یہ چینج. ایک میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بلوچستان میں عدم اعتماد کر کے ایک کٹ پتلی لایا گیا اور اس کے بعد سینٹ کا انتخاب ہوا, سینٹ کے انتخاب میں ایک کٹ پتلی کو چیئرمین سینٹ بنایا گیا, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کٹ پتلی جو ہیں ان کا تبدیلی کا آغاز ہے, ایک سینٹ سے شروع ہوا. اس سے کوئی پاکستان کے اندر مہنگائی میں کمی نہیں آئے گی, اس سے عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. اس تبدیلی میں لانے کے لیے آپ انہی لوگوں کے ساتھ اب دوبارہ بیٹھے نا جس کو اس وقت کٹ پتلی کہہ رہے تھے آپ, آن ریکارڈ ہے نا. میں بالکل جو بات کہہ رہا ہوں میں اس پہ قائم ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت اچھا ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, دیگر جماعتوں سے. آپ اپوزیشن میں آ کے نا یہ سب لوگ کہتے ہیں ہم سے بہت غلطی ہو گئی تھی, گورنمنٹ میں نہیں مانتے آپ لوگ. میری عرض تو سنیں نا, میں یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا کو اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ اس وقت بلوچستان اسمبلی میں کیوں عدم اعتماد لایا گیا اور کس طرح پھر وہ نئی حکومت کو بنایا گیا. سب جانتے ہیں کہ پھر سینٹ کے انتخابات ہوئے اور اس وقت پھر کیوں کر اس کو لایا گیا. اور آج بھی جو ابھی نفیسہ بات کر رہی تھی, اگر آج کا موقف یا آج کا جو ہمارا سٹانس ہے اگر اتنا ہی برا ہوتا ہے جس طرح آج زرداری صاحب کو کہا جا رہا ہے برا بلا حکومتی وزراء کی جانب سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی یہی زرداری صاحب تھے جب آپ نے ان کے ڈپٹی چیئرمین کو ووٹ پول کیا تھا. یہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس کو لاہور مار روڈ پر آپ ایک جلسے میں شریک تھے اور کٹھے آپ ایک پلیٹ فارم پہ بات کر رہے تھے. ہو جاتا ہے جیسے آپ بیٹھ گئے اب ساتھ پیپلز پارٹی کی 1 سال بعد ہی وہ بھی بیٹھ گئے, یہ سیاست ہے نا. ٹھیک ہے, لیکن میں یہ عرض کروں گا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ سینٹ کا چیئرمین کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے, جو میں سمجھا ہوں تو میں نے وہ کیا کہ یہ ایک سمبولک ہے اور کٹ پتلیوں کے لیے ایک آغاز ہے. جس طرح اس کے بعد باقی کٹ پتلیوں کی باری آئے گی. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت بھی جو ہے یہ بیچارے جو ہیں یہ خود سے فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. بار بار یہ کہتے ہیں علی محمد صاحب, یہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلے کر رہے ہیں نا یہ آپ لوگ خود نہیں کر رہے ہیں. خیر سینٹ میں تو آف کورس ان کے پاس اعدادی شمار موجود ہیں, وہ آرام سے اپنا چیئرمین لا سکتے ہیں. جیسے بجٹ میں آپ لوگوں کے پاس موجود تھے, تو پیور اگر نمبر گیم پہ بات کریں تو روک نہیں پائیں گے لگتا ہے آپ اس. دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ کو ایک موقع دیتا ہے. بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو 2 موقع مل جائیں. اپرچونٹی نیور اسٹرائکس ٹوائس. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے حالات میں اللہ نے موقع دیا یہ صادق سنجرانی صاحب کو ٹو بیکم چیئرمین سینٹ. میں ان کو نہیں جانتا تھا پہلے, میں ان کے ایوان میں ایز اے منسٹر گیا اور یقین کیجئے کہ میں آئی ایم امپریسڈ بائی ہم. اگر پرفارمنس کی بات ہو, ہی ہیز گاٹ اے گرپ, ان کا ایوان پہ گرپ ہے. جو دوسری ان میں نے اچھی چیز دیکھی کہ وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ ہمیں اور ان کو بیلنس وہ لے کے چلتے ہیں اور ان کو سمجھ ہے کام کی بھی اور ایوان چلانا بھی جانتے ہیں. نا دس از اباؤٹ ہز جاب کہ جاب کے لیے بہترین ہے. اب پالیٹکس کی بات ہے کہ اب شاید زرداری صاحب کے ان کو سوٹ نہیں کرتا. میں آج آپ کو یہاں پہ کہہ رہا ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے ایسا ہی ہوگا. سنجرانی صاحب ہی چیئرمین سینٹ رہیں گے, تبدیل نہیں ہوں گے. دیکھیں ایک ہوتی ہے پارٹی کی خواہش, لیکن ایک لیول پہ جا کے آپ کے جو وہاں کے نمائندے ہیں ان میں آزاد لوگ بھی موجود ہیں اور وہ سارے کوئی ان کے مرضی منشا کے غلام نہیں ہیں. میں نے جو دیکھا ہے ان کے عوام کو ان پہ اعتماد ہے. میں نے جو ممبرز کو دیکھا ہے, کیونکہ میں جاتا ہوں, میں کسی کے نام نہیں لوں گا, نہ میری عادت ہے, لیکن میں جاتا ہوں, میں ان کے کیفیٹیریا میں بیٹھتا ہوں, میں ان کا لیکن میں ایک نام لے لوں گی. آپ لوگوں نے جہانگیر ترین صاحب کو بھی اب کوشش کی نا کہ وہ ذرا نمبر گیم میں آپ کی مدد کریں. میں تو نام لے لوں گی. میرے بھائی ایک سیکنڈ سنیں نا, میری جاب ڈسکرپشن ایسی ہے کہ میں نے ان کے پاس دن میں 10 دفعہ جانا پڑتا ہے. میں ان کی گورنمنٹ کے لوگوں کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. وہ بندے جو ہیں ان کے
وہ آپ دیکھ لیں گے. اچھا یہ بات صحیح، یہ اگر اس اینگل سے دیکھ رہے ہیں تو بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو امیدوار تھے سینٹ کے، ان کو ہمارا نشان بھی الاٹ نہیں ہونے دیا گیا تھا. یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. اور دوسری بات اس کے باوجود بڑی زیادتی ہوگی ویسے ایک چھوٹے صوبے کے ساتھ. بلوچستان کی بہترین نمائندگی صوبے کا ہی کینڈیڈیٹ لے کر آ جائے، یہ آپ کی جو منطق ہے یہ ہو سکتا ہے اس کا توڑ نکال لیں اسے. اس منطق سے آپ کیمپین نہیں کر سکتے، مگر یہ بات ضرور ہے کہ جو انہوں نے بات کی کہ ان کے اپنے لوگ بلوچستان سے نہیں چیننے دیں گے. اچھا اس طرح میں عرض کرتا ہوں، ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، اور خاص طور پر میرے جیسے ایک سیاسی کارکن نے، کہ ان کی جماعت سے بندوں کو توڑنا چاہیے. قطعاً غلط ہے. جو بات یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ، بات یہ آپ کے ساتھ ہوں گے کسی اور کے ساتھ ہوں گے. 3-4 باغی تو پیدا کر دیا. چلے وقت میرے پاس بہت کم ہے، میری کوشش تھی اس بحث کو آگے لے کے جاتے. بہرحال ان تینوں کو ہم کہیں گے خداحافظ، کیونکہ بریک سے واپس آ کر پھر ہم بات کریں گے اس سیمینار کی جو آج ہوا ہے اسلام آباد میں معیشت کے حوالے سے. آپ لوگ ہمارے ساتھ ویلکم بیک. اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ آج آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک سیمینار سے خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ حکومت کے مشکل اقدامات کو کامیاب بنانے کے لیے سب کو ذمہ داری ادا کرنی ہوگی. ابھی آئی ایس پی آر کی طرف سے بیان جاری کیا گیا تھا، اور اس میں ہمیں بتایا گیا کہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں پاکستانی معیشت چیلنجز اینڈ دی وے فارورڈ کے سے ایک سیمینار ہوا، اور اس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ قومی امور پر کھل کر بات چیت ضروری ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ بھی کہا کہ حکومت نے طویل مدتی فوائد کے حصول کے لیے مشکل اور نتیجہ خیز فیصلے کیے ہیں، لہٰذا حکومت کے مشکل فیصلوں کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے سب کو مل کر ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. مزید کہا آرمی چیف نے کہ مشکل معاشی فیصلے نہ کرنے سے مسائل بڑے ہیں. اقتصادی خود مختاری کے بغیر کوئی دوسری خود مختاری ممکن نہیں ہے. آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ انشاءاللہ ان مشکلات سے سرخرو ہو کر نکلیں گے. وقت آ گیا ہے کہ سب ایک قوم بن کر سوچیں. یہ تو وہاں آج کے سیمینار کے حوالے سے بات چیت، لیکن اس ہفتے ایک بہت ہی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہوئی اور اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے اے پی سی سے خبر جنریٹ ہوئی کہ جب وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ ایسی بات کر دی جو ان کے منصب کے شایان شان نہیں تھی، تو وہاں پر روکا بلاول نے. بلاول بھٹو پر حکومتی ارکان اور کچھ تجزیہ کار نہ تجربہ کار ہونے کی تنقید کرتے ہیں. یہ بات غلط بھی نہیں ہے، سیاسی طور پہ بھی انہوں نے ایک بہت لمبی جرنی جو ہے اس کو کور کرنا ہے. لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق 2 روز پہلے اپوزیشن کی جو آل پارٹیز کانفرنس تھی، اس کے اعلامیے میں جب یہ بات کی گئی کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین صحابہ کا ذکر شامل کریں، یہ تجویز سامنے آئی جو کہ آئی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب ان کی پارٹی کی جانب سے، تو اس بات میں مجھے تعریف کرنی چاہیے کہ بلاول نے اس کی سخت مخالفت کی. انہوں نے لیڈ لی، انہوں نے کہا کہ کسی کے بھی خلاف وہ مذہب کے استعمال کو نہیں ہونے دیں گے. تمام لوگوں کو اس سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ جب ایک دفعہ یہ استعمال کیا جاتا ہے پھر یہ معاملہ کسی پہ آ کے رکتا نہیں ہے. پھر کل کو آپ جس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے. بلاول بھٹو نے یہ اہم قدم اٹھا کر بڑے بڑے لوگوں کو بتایا ہے کہ وہ نہ صرف میچور ہو چکے ہیں کچھ معاملات پہ، بلکہ ان کی سوچ بھی کسی بڑے اور سلجھے ہوئے سیاستدان سے کم نہیں ہے. اس بات پہ وہ یقیناً کہ مستحق ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.